بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑوں کے دامن میں گرا ہوا ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جس کا نام سرسبز نگر تھا۔ چاروں طرف سبز کھیت، بہتے نالے، درختوں پر چہکتے پرندے اور ہوا میں اڑتی گھاس کی خوشبو، یہ سب مل کر گاؤں کی فضا کو جادوئی بنا دیتے تھے۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے تھے۔ انہی میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام بادل تھا۔ بادل کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ کھلتی رہتی، مگر اس کے اندر ایک عجب سا سکون اور خاموشی بسی ہوئی تھی۔ وہ کسان کا بیٹا تھا، صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا، شام کو گھر آ کر ماں کے ساتھ چولہا جلاتا اور پھر رات کو چاند دیکھتے ہوئے کسی اندھے کی سوچ میں کھو جاتا۔ بادل کا دل بہت نرم تھا۔ وہ گاؤں کے سب بچوں کو اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جاتا، ان کے لیے کہانیاں سناتا، اور جب کبھی بارش ہوتی تو وہ سب کے ساتھ مٹی میں کھیلنے لگتا۔ گاؤں کی بزرگ عورتیں کہتی، یہ لڑکا کسی دن دلوں پر حکومت کرے گا، اس کی باتوں میں محبت ٹپکتی ہے۔ گاؤں کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں چاندنی اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ چاندنی کا نام ہی اس کی پہچان تھا۔ اس کا چہرہ واقعی چاند کی طرح روشن تھا، آنکھوں میں گہرائی اور لبوں پر ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو اکثر لوگ ٹھہر کر اسے دیکھتے رہ جاتے۔ چاندنی کو پھولوں سے بہت محبت تھی۔ وہ روز باغیچے میں جا کر کلیاں چنتی، پانی دیتی اور ان سے باتیں کرتی جیسے وہ اس کے رازدار ہو۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، کبھی سوچا ہے بادل آتا ہے، برستا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر چاندنی ہمیشہ رہتی ہے۔ شاید قدرت کو یہ سنا جانا پسند آیا، کیونکہ ایک دن واقعی بادل اور چاندنی آمنے سامنے آ گئے۔ ایک دوپہر چاندنی کنویں سے پانی بھرنے گئی۔ 2 بالٹیاں بھر کر جب وہ پلٹی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کا دوپٹہ اڑ کر بادل کے چہرے سے جا لگا، جو عین اسی وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ بادل گھبرا کر رکا، دوپٹہ اٹھایا اور ادب سے آگے بڑھا۔ یہ آپ کا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ چاندنی نے نظریں جھکا کر کہا، جی شکریہ۔ بادل مسکرایا، دوپٹہ تو واپس دے دیا، مگر لگتا ہے کچھ خواب ابھی اڑنے باقی ہے۔ چاندنی نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے گھڑے اٹھا کر چل دی، مگر بادل کے الفاظ اس کے دل کی کسی کونے میں اتر گئے۔ اس دن کے بعد بادل اکثر کنویں کے آس پاس ہی مل جاتا، کبھی جان بوجھ کر، کبھی بہانے سے، اور یوں ان دونوں کے درمیان خاموشی میں چھپی ایک نئی دوستی جنم لینے لگی۔ دن گزرتے گئے اور بادل کو احساس ہونے لگا کہ چاندنی صرف خوبصورت نہیں بلکہ دل کی بھی بہت صاف ہے۔ وہ جب ہنستی تو لگتا جیسے کھیتوں میں بہار آ گئی ہو۔ وہ جب بات کرتی تو ہوا رک کر سنتی۔ ایک دن بادل نے ہمت کر کے کہا، چاندنی
کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے بغیر یہ گاؤں ادھورا ہے، جیسے آسمان کے بغیر زمین یا چاند کے بغیر رات۔ چاندنی نے ہنس کر جواب دیا، اور تمہارے بغیر بادل، شاید بارش بھی ادھوری ہے۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں باقاعدہ ہونے لگیں۔ وہ گاؤں کے باہر ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ بادل بانسری بجاتا اور چاندنی چپ چاپ سنتی رہتی۔ ان دونوں کا پیار اتنا سادہ اور معصوم تھا جیسے صبح کی اوس، مگر ہر محبت کی طرح ان کی کہانی میں بھی طوفان آیا۔ گاؤں کے رئیس چودھری غفور کی نظر چاندنی پر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک ظالم اور مغرور آدمی تھا۔ اس نے چاندنی کے والد کو دھمکی دی کہ بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے عارف کے ساتھ طے کر دو، ورنہ زمین چھن جائے گی۔ چاندنی کے والد غریب تھے، ان کے پاس نہ دولت تھی نہ اختیار۔ وہ بیٹی کو بچانے کے لیے خاموش ہو گئے، مگر چاندنی کے آنسو نہیں رکے۔ بادل جب یہ خبر لے کر چاندنی کے گھر پہنچا تو اس نے دروازے کے پیچھے چھپی لڑکی کو روتے دیکھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ چاندنی، کیا تم مجھے بھول جاؤ گی؟ چاندنی نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھول نہیں سکتی بادل، مگر میں اپنے باپ کو بھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ بادل نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل چاہ رہے تھے جیسے وہ بھی اس کی دل کی کیفیت جانتے ہوں۔ گاؤں میں سب بات پھیل گئی۔ بادل نے چودھری کی بیٹی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، محبت کسی جاگیر کا نام نہیں، یہ دل کا حق ہے۔ عارف نے غصے میں بادل کو مارا، مگر بادل نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اتنا بولا، میں لڑنے نہیں آیا، صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ چاندنی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ میری سانسوں میں بستی ہے، اور سانسیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ جملہ گاؤں والوں کے دل میں گونج گیا، مگر چودھری غفور نے بدلے میں بادل کے باپ کی زمین ضبط کر لی۔ بادل کے گھر کے دروازے پر مہر لگا دی گئی۔ بادل نے وہ رات چاندنی کے درخت کے نیچے گزاری۔ بانسری بجائی، مگر اس میں بھی کوئی دھن نہیں تھی، صرف درد تھا۔ چاندنی نے اگلی صبح ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والدین کے سامنے آئی اور کہا، ابا، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو مجھے آزاد کر دیجیے، میں محبت کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے والد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹی، دنیا ظالم ہے، مگر تیرا دل سچا ہے، جا، اللہ تیرا محافظ ہو۔ چاندنی بھاگ کر برگد کے درخت تک پہنچی۔ بادل وہاں موجود تھا، آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر امید۔ تم آ گئی؟ ہاں بادل، میں نے دنیا سے نہیں، خود سے وعدہ نبھانا تھا۔ بادل نے اس کے ہاتھ تھامے۔ چاندنی، ہم دونوں کا نصیب شاید ایک جیسا نہیں، مگر خواب ایک ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں چھوڑ کر نئی زندگی شروع کریں گے۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں گاؤں سے نکل گئے۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بادل نے چاندنی پر چادر ڈالی۔ دیکھو، آج آسمان بھی ہمارے ساتھ رو رہا ہے۔ چاندنی نے مسکرا کر کہا، نہیں بادل، یہ آسمان خوش ہے، کیونکہ آج چاندنی اس کے محبوب بادل کے ساتھ ہے۔ چند دن بعد وہ ایک پہاڑی بستی میں جا بسے۔ بادل نے محنت سے زمین کاٹ کر کھیت بنائے
اور چاندنی نے چھوٹا سا باغ۔ ان کی زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، یہ جوڑا شاید خود فطرت نے بنایا ہے۔ بادل اور چاندنی دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ سالوں بعد جب گاؤں میں کوئی اجنبی آتا تو بزرگ کہتے، یہاں کبھی ایک لڑکا تھا بادل اور ایک لڑکی چاندنی۔ دونوں نے دنیا کے خلاف محبت کی مگر سچائی کے ساتھ جیے۔ ان کی کہانی آج بھی ان کھیتوں، ان درختوں اور اس ہوا میں مہکتی ہے۔ کہا جاتا ہے جب رات کی چاندنی چھا جاتی ہے اور آسمان پر بادل تیرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ چاندنی کہتی ہے میں روشنی ہوں مگر تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ بادل جواب دیتا ہے میں سایہ ہوں مگر تمہارے بغیر بے معنی۔ اور یوں سرسبز نگر کے آسمان پر جب بھی چاند اور بادل ملتے ہیں لگتا ہے جیسے وہ دونوں اپنی کہانی دوبارہ جی رہے ہوں۔ ایک ایسی محبت کی کہانی جو نہ وقت مٹا سکا نہ فاصلہ۔